آج ہر طرف جہاں بھی آپ دیکھیں گے جہیز کے ڈیمانڈ بڑھتے جا رہے ہیں، جہیز دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کے ڈیمانڈ ہو رہے ہیں۔ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے اس لیے 10 لاکھ چاہیے، میرا بیٹا IAS آفیسر ہے اس لیے 15 لاکھ چاہیے، میرا بیٹا انجینئر ہے اس لیے میرے بیٹے کو 20 لاکھ چاہیے۔ ارے لوگوں سنو، جہیز کے بھوکو، جہیز کے شکاریوں، ذرا اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بیٹھا لے۔ آپ جہیز تو لیتے ہیں، ایک بات ذرا سمجھیے، آپ نے جہیز کا ڈیمانڈ کیا، آپ نے کہا بلیٹ چاہیے، بلیٹ پہ چڑھے گا کون؟ بیٹا چڑھے گا۔ آپ نے کہا فریج چاہیے، فریج کا ٹھنڈا چیز استعمال کون کرے گا؟ بچے کریں گے، بیٹا کریں گے، بہو کرے گی، اور ساری چیزیں آپ نے مانگا، وہ کون یوز کرے گا؟ سارے گھر والے استعمال کریں گے، لیکن مرنے کے بعد کٹائی اور پٹائی کس کی ہوگی؟ یاد رکھیے، گارجین حضرات کی پٹائی ہوگی، بچے کی نہیں ہوگی۔ لڑکا نہیں جاتا ہے ڈیمانڈ کرنے، ہمیں یہ چاہیے۔ ساری چیزوں کے ڈیمانڈ کرنے والے یا تو عورتیں ہوتی ہے یا گھر کے گارجین ہوتے ہیں، اور اللہ کے یہاں پکڑ انہی کی ہوگی۔ آج کل یاد رکھیے، کوئی مرد حضرات کسی چیز کو ختم بھی کرنا چاہتے تو اللہ رحم کرے ہماری گھر کی عورتوں پر۔ وہ کہتی ہے زمین ڈل سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، ساری چیزیں برباد ہو سکتی ہے، ہمالیہ پہاڑ میں زلزلہ آ سکتا ہے، لیکن ہماری ماں بہنیں اپنی جگہ سے نہیں ٹل سکتے۔ ممکن ہے کہ ٹل جائے زمین اپنی جگہ سے، ممکن ہے کہ ٹل جائے زمین اپنی جگہ سے، عورت کی فطرت نہ ٹلی ہے نہ ٹلے گی۔ میرے معزز سامعین کرام، آپ لوگ جناب وانی بدایونی صاحب کا نام سنے ہوں گے۔ امام صاحب بتا رہے تھے کہ آپ بیٹھے ہیں تو عمل کے نیت سے بیٹھیے، یہ مت کہیے کہنے والا کون ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس پہ دھیان نہ دیجیے۔ ہمارے استاد محترم انسان کے 5 طبقات گناتے تھے۔ نمبر 1 کچھ نہیں، نمبر 2 کچھ، نمبر 3 کچھ، نمبر 4 بہت کچھ، نمبر 5 سب کچھ۔ میں پہلے طبقہ میں آتا ہوں، یعنی مطلب میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں جانتا۔ آپ مجھے نہ دیکھیے، اگر میں کوئی بات قرآن اور حدیث کے روشنی میں کہہ رہا ہوں تو آپ پر ضروری اور لازم ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں۔ اگر قرآن و حدیث کے روشنی سے ہٹ کر ہے تو آپ میری باتوں پہ نہ عمل کریں۔ میرے دوستو، جناب وانی بدایونی صاحب کا نام آپ لوگ سنے ہوں گے۔ وہ بہت بڑے شاعر تھے۔ جب انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو ساری دولتوں سے نوازا، تمام جہیز دیے، یہاں تک کہ جب جہیز کم پڑ گئے تو جس گھر میں جناب وانی بدایونی صاحب رہتے تھے اس گھر کو بھی انہوں نے بیچ دیا، اور اس گھر کو بیچ کر کے وہ دولت بھی اپنے داماد کے حوالے کر دیا۔ بیٹی جب رخصت ہونے لگی تو باپ نے روتے ہوئے بیٹی کے کان میں کہا، اے میری پیاری بیٹی، اے میری لخت جگر، اے میری جان، اے میرے جگر کی ٹکڑا، تو جا رہی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تیرا باپ تیرے گھر کے ساتھ ساتھ، تیرے شادی کے ساتھ ساتھ سب کچھ ختم کر دیا تیرے جہیز کے لیے، اس لیے دوبارہ اس گھر میں لوٹ کر مت آنا، تیرے ماں باپ کسی کرائے کے گھر میں رہ لیں گے۔ بیٹی روتی ہے، چلاتی ہے، مجبور ہے، لیکن سسرال چلی جاتی ہے۔ چند دنوں بعد وہاں سے یہ خبر آتی ہے کہ اس کے ظالم سسرال والوں نے جہیز کم پڑنے کے بنا پر ان کے بیٹی کو قتل کر دیا۔ اللہ اللہ۔ جناب وانی بدایونی صاحب روتے ہوئے بیٹی کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں اور جا کر کے ایک شعر پڑھتے ہیں، اب آیا یاد اے آرام جاں اس نامرادی میں، اب آیا یاد اے آرام جاں اس نامرادی میں، اے بیٹی کفن دینا بھولے تھے ہم تجھے سامان شادی میں، اے میری پیاری بیٹی ہم نے تجھے کیا نہیں دیا تھا، تجھے پھول جیسے پوسا پالا تھا، تیرے لیے گھر بیچ دیا، ساری زندگی کی کمائی لگا دی، اور ان ظالموں نے آج تجھے مار دیا۔ مجھے افسوس ہے
کہ کاش میں تیرے جہیز میں کفن دے دیا ہوتا تاکہ یہ کم وقت یہ کمینے اپنے کفن میں میرے بیٹی کو دفن نہ ہونے دیتے۔ میرے دوستو ذرا سوچئے کتنی بڑی بات ہے، ایک باپ ایک غریب مزدور کتنا دن کماتا ہے کہ میری بیٹی بڑی ہو رہی ہے، اسے دینا ہے، اس کے سارے ضروریات کے سامان خریدنے ہیں، ایک سمے بھی جاتا، ایک عرصہ لگ جاتا، 20 سال باپ محنت کرتا ہے، 20 سال کے بعد میں وہ باپ بیٹی کی شادی کرتا ہے اور پھر بھی بیٹی جاتی ہے تو خوش نہیں رہتی۔ سامعین کرام، بڑی افسوس کی بات ہے، یاد رکھیے اگر ہم اور آپ اگر مسلمان ہیں، میرے نبی نے فرمایا اے لوگو جہیز سب سے منحوس چیز ہے، سب سے بیکار چیز ہے، تم اس سے بچو۔ لیکن آج دیکھیے پہلے تو سب کہتے نہیں لیں گے، لیکن بیٹے کے جب شادی کا وقت آتا ہے تو سب لوگ چاہتے ہیں جہیز لے لے۔ میرے نبی نے کہا نکاح سب سے آسان ہے اور زنا سب سے مشکل کام ہے، جس کے بارے میں تفصیل سے ہمارے قاری صاحب نے بتایا تھا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں سنیے نکاح کتنا آسان ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں اور اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میری بیٹی جوان ہے، اس کے نکاح کے لیے کسی لڑکے کا انتخاب کیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تمہیں بلال پسند ہے؟ وہ صحابی کچھ نہیں بولے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بلال کالا ہے، کلوٹا ہے، غریب ہے، مزدور ہے۔ پھر وہ صحابی چلے جاتے ہیں، دوسرے دن آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میری بہن جوان ہے، اس کے نکاح کے لیے کسی لڑکے کا انتخاب کیجئے۔ وہ چلے وہ صحابی لوٹ جاتے ہیں، تیسرے دن یہی بات کہتے ہیں۔ سنیے اللہ کے رسول نے کہا اے فلاں سن، کیا تمہیں جنتی پسند ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں ہاں مجھے جنتی پسند ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہوگی کہ تیرے بہنوئی کے بارے میں آخری نبی نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کا بشارت دے دیا۔ میرے دوستو ذرا سوچئے آپ تمام حضرات گارجین ہیں، کسی بیٹی کے باپ ہے، کسی بہن کے بھائی ہے اور کسی نہ کسی رشتے سے جڑے ہیں۔ کیا آپ نے لڑکا دیکھنے گیا تو آپ نے کہا لڑکا 5 وقت نمازی ہے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا حافظ قرآن ہے، لڑکا عالم دین ہے، لڑکا جماعت میں جاتا ہے؟ آپ نے پوچھا؟ نہیں پوچھا۔ اور آپ نے صرف یہ پوچھا کتنا سیلری ہے، کتنا پیسہ ہے، کتنا کما لیتا ہے، کس چیز کا گھر ہے، آپ نے شادی کر دیا۔ یاد رکھیے جس کے زندگی میں دین نہیں اس کی پوری زندگی بیکار ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں وہ کسی کی عزت نہیں کر سکتا۔ آج جو بھی حضرات اپنے لڑکی کے شادی کر چکے ہیں ذرا آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے، کیوں کہا گیا اے لوگو اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو، اپنے آل و اولاد کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ آپ نے اپنے بیٹی کو بچایا؟ آپ لوگ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھے، کیا آپ نے بیٹی کا شادی کیا تو دیندار لڑکا آپ نے ڈھونڈا؟ نہیں ڈھونڈا۔ آپ نے اپنے بیٹی کو جہنم میں جانے سے نہیں بچایا۔ آپ جانتے تھے یہ لڑکا نمازی نہیں ہے، یہ دیندار نہیں ہے، پھر بھی آپ نے اپنے بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ یاد رکھیے یہ معصوم بچے یہ کچھ نہیں جانتے، آپ انہیں جو سکھائیں گے وہی کریں گے۔ ویسے ہی ہمارے بچے لڑکے ہو یا لڑکیاں، اگر ہم نے انہیں نہیں سکھایا، نہیں جانا تو اللہ کی آپ کی پکڑ ہوگی۔ اگر آپ نے اپنے لڑکے کے لیے لڑکی تلاش کرنے گیا تو کیا آپ نے پوچھا کہ لڑکی نمازی ہے، لڑکی اچھے گھرانے سے ہے، اس کے گھر میں کتنے لوگ دیندار ہیں؟ نہیں پوچھا۔ اور جب یہ ساری چیزیں خرافات ہو جاتے ہیں، شادی کے بعد برکتیں نہیں ہوتی، تب ہم لوگ مولوی ملا کے پاس دوڑنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ایک تعویذ بنائیے، گھر میں برکت نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ اس لیے ہوں گے کہ آپ نے اللہ سے ڈرنے والا انسان نہیں چوز کیا تھا۔
اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ یاد رکھیے اگر سنگ والی بکری بغیر سنگ والی بکری کو ماری ہوگی تو کل قیامت کے دن اللہ بغیر سنگ والی بکری کو سنگ دے گا اور اسے بھی مار کھلوائے گا. اس سے کیا پتہ چلا؟ انصاف. اب جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا کیا وہ کسی کو تکلیف دے گا؟ نہیں دے سکتا. جو جانتا ہے کہ بیوی کا حق کیا ہے، اللہ ہم سے پوچھے گا اپنے ماں باپ کا حق ادا کیا تو بیوی کا حق کیوں نہیں ادا کیا، ہم اللہ کے کیا منہ دکھائیں گے؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ آپ کی بیٹی کو نہیں ستائے گا، وہ آپ کی بہو کو دکھ نہیں دے گا. اس لیے تو کہا گیا ہے یہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے، دین سکھائے. کسی اسکول کالج میں نہیں بتایا جاتا کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. کسی یونیورسٹی میں نہیں بتایا جاتا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے. یہ سارے چیزیں مکاتب اور مدارس میں سکھائے جاتے ہیں. اور آج ہم لوگ ہیں کہ جو لوگ مولوی مولانا ہو ان کو حقیر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یاد رکھیے اللہ کے رسول نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص ہوا ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. نہیں کہا کہ تم میں سب سے بہتر شخص ہوا ہے جو ڈاکٹر ہے، نہیں کہا سب سے بہتر ہوا ہے جو انجینئر ہے، نہیں کہا سب سے بہتر ہوا ہے جو پردھان منتری ہے، بلکہ میرے نبی نے کہا تم میں سب سے بہتر یہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے. اب آپ بتائیے آپ کا بیٹا بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ آپ سوچئے آپ کا پوتا بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر قرآن سیکھتا ہوگا تو میرے نبی کے فرمان کے مطابق وہ بالکل صحیح ہے. اگر نہیں، ہم یہ نہیں کہتے اسکول میں نہ پڑھائیے، اسلام نہیں کہتا کالج میں نہ پڑھائیے. سنیے اللہ نے جب قرآن اتارا تو سب سے پہلے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. پہلے ایجوکیشن، تعلیم، ایجوکیٹڈ بنو. بنا پڑھے لکھے لوگ اللہ کو بھی نہیں پہچان. اور اس دنیا میں پوری دنیا کہہ رہی ہے پڑھائی، ایجوکیشن چاہیے. سنیے پوری دنیا میں سب سے پہلے اگر کسی نے یونیورسٹی قائم کیا تھا تو وہ ایک حجاب والی لڑکی تھی، ایک مسلمان لڑکی. تو ہمارا اسلام کہاں روکا ہے دنیا کی پڑھائی نہ پڑھائیے، لیکن کم سے کم دین کی تعلیم بھی تو دیجیے تاکہ وہ جانے. آج ہمارے دین کے تعلیم نہیں ہونے کی وجہ سے ساری چیزیں خرافات ہو رہے ہیں. ہماری ماں بہنیں گھر میں ڈوکچ کھیلتی ہے. میں ایک بات بتاؤں، ایک واقعہ سناؤں کہ ایک شخص مسجد کے بغل میں رہتا ہے، اس کے گھر میں شادی تھی اور اس نے باجا جوڑا. ہم نے ان کو کہا باجا کیوں جوڑے ہیں؟ وہ کہتے ہیں باجا بالکل غلط ہے، ہمیں نہیں جوڑنا چاہیے تھا، مگر کیا کرے میری عورت مان ہی نہیں رہی ہے، اس لیے مجبوری میں مجھے جوڑنا پڑ رہا ہے. اللہ رحم کرے. سنیے آپ نے بیوی کو پنانے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا. ارے پوری دنیا ناراض ہو جائے میرا رب ناراض نہ ہو، یہ دل میں ہونی چاہیے. حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے دعوت دیا. حضرت مولانا اس کے گھر پہ کھانا کھانے کے لیے آئے اور کہتے ہیں اے فلاں کیا تمہارے گھر پہ سبوں کی دعوت ہے؟ اس نے کہا ہاں سبوں کی دعوت ہے. مولانا نے کہا تمہارے گھر میں ایک بھنگی آتا ہے صفائی ستھرائی کرنے، کیا اس کو دعوت دیے؟ اس نے کہا ہاں اسے بھی دیے. سنیے حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے. اس نے پوچھا آپ کیوں رونے لگے؟ آپ نے فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں تو نے پوری دنیا کو اپنے گھر میں بلایا، پوری دنیا کو اپنے گھر میں بلایا اور میرے نبی کے سنت کو تو نے یہاں سے نکال دیا. افسوس صد افسوس. پوری دنیا کے فکر ہے اگر ایک بار کوئی دعوت دے دے، میں خود مجھے ایک بار دعوت انہوں نے دیا میں کہاں سے بھاگے آ گیا. ویسے ہی آپ تمام حضرات ہے کسی نے ایک بار دعوت دیا بھاگے چلے آئے. میرا خدا اپنے گھر سے روزانہ 5 بار دعوت دلواتا ہے، اذان دلواتا ہے، بلاتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے طرف. لیکن ہم لوگ ہیں کہ سن کر کے بھی
بغیر سننے والے بن جاتے ہیں اور مسجد کی طرف جانے کا دل نہیں چاہتے. ساتھ میں ٹھیک ہوں. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یاد رکھیے کہ ہم بات کیے تھے الرجال قوامون علی النساء پہ، کہ اگر جس کے اندر ڈر پیدا ہوگا، ساری چیزیں ہوگی، وہ کسی کے لڑکی کو تکلیف نہیں دے گا، وہ نہیں ستائے گا. تو میرے دوستو، اگر آپ کے پاس میں بیٹا ہے، آپ کے پاس میں پوتا ہے، تو آپ سوچئے اور کہیے، دل میں ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ جہیز جیسی منحوس چیز کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیں گے. یاد رکھیے گارجین حضرات، سارے ڈیمانڈ آپ کر رہے ہیں، بیٹے کے لیے 10 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں. مرنے کے بعد کا مسئلہ بڑا سخت ہے، بڑی سختی سے اللہ وہاں حساب لے گا، بڑے پٹائی ہونے والے ہیں. اس لیے اللہ کے واسطے میرے اللہ نے کہا، میرے نبی کی حدیث ہے کہ اگر کوئی انسان اتنا گناہ کیا کہ اس کی گناہ آسمان کے بلندی کو چھو جائے اور وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے سچے دل سے توبہ کرے، تو میرا رب سیکنڈوں میں معاف کرنے کو تیار ہے. آپ سنیے، دل سے توبہ کیجئے کہ آج کے بعد سے گناہ نہیں کریں گے. انشاءاللہ اس مجمع میں اٹھنے سے پہلے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ایک چیز سنیے، آپ جو جہیز لے لیے وہ مت سوچیے ان کا معاف ہو جائے گا، نہیں. آپ نے جہیز لیا ہے تو لوٹانا پڑے گا. آپ جا کے لوٹائیے، کسی کی زمین ہڑپے ہیں تو لوٹائیے، تب جا کر کے اللہ معاف کرے گا. چونکہ یہ سب چیزیں حقوق بات میں وقت کی قلت ہے، جس کی وجہ سے میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے. اللہ ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا